ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنع امهات ووأد البنات۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک اللہ تعالی نے تم پر حرام کر دیا ماؤں کی نافرمانی کو اور منع امہات کو، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کو حرام کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس حدیث میں جس چیز کو حرام کیا ہے وہ ہے منع امہات۔ منع کیا ہے؟ منع کا معنی ہے روک لینا، اور مطلب یہ ہے کہ منع ما وجب علیہ، جس چیز کو ادا کرنا ہم پر واجب ہے وہ چیز ادا نہ کرنا۔ ہر انسان کے ذمے واجبات ہوتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض اوقات مالی واجبات ہوتے ہیں، کسی سے قرض لیا ہوتا ہے تو قرض جان بوجھ کر روک لینا، ادا نہ کرنا انسان پر واجب ہے کہ اگر کسی سے کوئی قرض لیا ہے تو اسے ادا کرے، لیکن قرض کے ہوتے ہوئے، مال کے ہوتے ہوئے قرض ادا نہ کرنا تو یہ حرام ہے، اس کو منع کہتے ہیں، روک لینا جو اس پر واجب تھا کہ اس کو ادا کرے، خواہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے ہو یا بندوں کے حقوق میں سے ہو۔ اور دوسری چیز وہ ہاتھی کا معنی ہے طلب ما لیس لہ، ایسی چیز کا مطالبہ کرنا، ایسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا جو آدمی کی نہیں ہے، میری چیز ایک نہیں ہے تو میں اس کا مطالبہ کروں اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ مثال کے طور پر زمین میری نہیں ہے، کسی کی ہے، کوئی پلاٹ پڑا ہے، میرا نہیں ہے، کسی کا ہے، دھوکے سے مقدمہ کر کے جھوٹے گواہ اور رشوت دے کر جو چیز میری نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس پر قبضہ جما لینا، یہ وہاتے ہے، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی جو چیز میرے ذمہ ادا کرنی تھی وہ میں ادا نہیں کر رہا، اور جو چیز میری نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا، شریعت نے اس بات کو حرام کیا ہے، میں کہ ایسا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے۔ تیسرے نمبر پر جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس حدیث میں وہ ہے ووأد البنات، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز بعض قبائل میں تھی کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، قتل کرتے تھے، بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اللہ اکبر۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا تھا؟ ناک بچانے کے لیے، یعنی گھر میں بیٹی کا پیدا ہو جانا اس کو وہ عار سمجھتے تھے، توہین سمجھتے تھے کہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اس لیے وہ اپنی بیٹی کو زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ اللہ، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں دھمکی دی ہے
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بچی کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے جس کو زندہ دفن کیا گیا ہے۔ پوچھا جائے گا تجھے کس جرم کی بنا پر قتل کر دیا گیا تھا؟ اللہ، تو اس لیے ان چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا۔ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسلام عورت کی حفاظت کے لیے آیا ہے، عورت کی عزت کی حفاظت کے لیے، عورت کی جان کی حفاظت کے لیے۔ کسی مذہب میں بھی عورت کا اتنا احترام نہیں کیا گیا، عورت کے حقوق کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا خیال اسلام نے رکھا ہے، جتنی حفاظت اسلام نے عورت کی ہے۔ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک کبھی اسلام عورت کو بطور بیٹی ایک باپ کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ اپنی بیٹی کی حفاظت کر۔ جب یہ عورت بیوی بنتی ہے تو خاوند کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام شوہر کو کہتا ہے کہ اپنی بیوی کی حفاظت کر، اور جب یہ عورت ماں بنتی ہے تو اس وقت اسلام بیٹے کو کہتا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کا احترام کر، اپنی ماں کی اطاعت کر۔ یہ اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔